ملکی سیاست میں بڑی ہلچل، حکومتوں کے اتار چڑھاؤ میں ہمیشہ اہم رول ادا کرنے والی جماعت مسلم لیگ کاف میں دراڑیں گہری ہونے سے امارت زمین بوس۔ وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ سمیت کئی قومی اور صوبائی وزارتیں رکھنے والی جماعت کا بالآخر اختتام ہو گیا۔ ایم این اے سابق وفاقی وزیر چودھری مونس الہی، ایم این اے چودھری حسین الہی نے اپنی ہی پارٹی مسلم لیگ کاف کو خیر بات کہہ دیا۔ بہت جلد پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا واضح امکان۔ دوسری طرف سابق وزیر اعظم پاکستان چودھری شجاعت حسین، ایم این اے چودھری صالح حسین اکیلے ہی رہ گئے، مگر بہت جلد مسلم لیگ کاف کو ختم کر کے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے اقتدار سنبھالتے ہی مسلم لیگ کاف کی بنیاد رکھی گئی تو جنرل پرویز مشرف نے چودھری برادران پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ملکی باغ دوڑ سنبھالنے کا ذمہ بھی انہی کے سپرد کر دیا، جس کے بعد وزارت عظمیٰ بھی مسلم لیگ کاف کے پاس رہی اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ سمیت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آ گئی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت بڑی جماعتوں کو کھڈے لائن لگا کر پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کو ان کے سر پر سوار کر دیا گیا، مگر یہاں یہ بات واضح ہے کہ شاید مسلم لیگ کاف کی لیڈرشپ جنرل پرویز مشرف کے اقتدار سے جانے کے بعد خود کو سنبھال نہ سکی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ کاف پنجاب کے چند اضلاع تک محدود ہوئی اور بعد ازاں صرف ضلع گجرات تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ تاہم اس کے باوجود چودھری برادران کی سیاسی بصیرت، سیاسی عقل و شعور کی کئی سیاسی جماعتیں آج بھی مترف رہیں۔ اسی بنا پر حکومتوں کے اتار چڑھاؤ میں مسلم لیگ کاف کو ایک اہم جماعت کے طور پر ہمیشہ تصور کیا جاتا رہا، کیونکہ یہ بات زبان زد عام تھی کہ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور سابق ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان، موجودہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی انتہائی زیرک سیاستدان ہیں جو کسی بھی وقت گیم کا پانسا پلٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی بنا پر دیگر سیاسی پارٹیوں کی نظروں میں ظہور پیلس معتبر حیثیت کا حامل رہا، مگر کب کیا ہو جائے یہ کسی کو معلوم ہی نہیں۔ چودھری ظہور الہی شہید کے گرانہ کی چار دیواری کے اندر کے حالات تو کافی عرصہ سے باہمی اختلافات ہلکے ہلکے ظاہر ہو ہی رہے تھے، جس کی تردید یا تصدیق بھی دبے لفظوں میں کی جاتی رہی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ چودھری شجاعت حسین، چودھری پرویز الہی، چودھری وجاہت حسین اور بی بی سمیرہ الہی ہونے والے اختلافات پر مٹی پاؤ پالیسی پر گامزن رہے، مگر یہاں یہ بات واضح ہے کہ لیڈروں کی اولادیں صبر سے کام لینے کی بجائے جو ہوگا دیکھا جائے گا کی پالیسی پر گامزن رہیں۔ اس کا نتیجہ بالآخر عوام کے سامنے آ گیا۔ اب یہاں ایک اور بات بھی واضح ہے کہ چودھری شجاعت حسین وزارت عظمیٰ سے لے کر علالت تک ان کی اولاد نے سیاسی میدان میں اپنا کوئی خاص مقام نہ بنایا۔ البتہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور سابق وفاقی وزیر چودھری وجاہت حسین نے شاید موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی اولادوں کو نہ صرف سیاسی میدان میں اتارا بلکہ چودھری مونس الہی، چودھری حسین الہی کو الیکشن لڑوا کر انہیں قومی اسمبلی کی نشستوں پر بھی براجمان کیا، جس کے نتیجہ میں چودھری مونس الہی کو وفاقی وزارت کا منصب بھی مل گیا۔ اس سے بھی بڑھ کر N71 میں چودھری وجاہت حسین نے اپنے صاحبزادے چودھری موسیٰ الہی کو بھی میدان میں اتار دیا ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں N71 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ اب جبکہ ضلع گجرات کی اہم نشستوں پر چودھری پرویز الہی، چودھری مونس الہی، چودھری حسین الہی، چودھری موسیٰ الہی براجمان ہیں، تو اس صورتحال میں چودھری شجاعت حسین کی اولاد کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ اب اس صورتحال میں یقیناً چودھری شجاعت حسین چاہیں گے کہ ان کی اولاد کو بھی گجرات کی سیاست میں حصہ ملے، مگر چودھری مونس الہی، چودھری حسین الہی اور چودھری موسیٰ الہی کسی بھی صورت اپنی نشستوں سے دستبردار نہ ہوں گے۔ اب اس ساری صورتحال میں خاندان کا ایک پلیٹ فارم پر چلنا کیسے ممکن رہتا؟ اور دوسری جانب چودھری شجاعت حسین نے موجودہ حکومت کے ساتھ چلتے ہوئے نہ صرف مسلم لیگ کاف کے ایم این اے چودھری طارق بشیر چیمہ اور اپنے صاحبزادے چودھری صالح حسین کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حصہ بنایا، مگر انہیں مبینہ طور پر سودے بازی کے ذریعے وزارتیں بھی دلوا دیں۔ مگر اس صورتحال میں چار دیواری کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے اور چودھری پرویز الہی، چودھری وجاہت حسین نے چند روز خاموش رہنے کے بعد ساتھیوں کی مشاورت سے بالآخر فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ امپورٹڈ حکومت کا کبھی حصہ نہ بنیں گے، اور نہ صرف خاموشی کا روزہ توڑا بلکہ اپنی ہی بنائی ہوئی جماعت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ گو کہ ابھی تک چودھری پرویز الہی اور چودھری
वजाहत हुसैन का बयान सामने नहीं आ सका, मगर जुबान ज़द आम है कि चौधरी मोनस इलाही और चौधरी हुसैन इलाही के अपनी पार्टी के अलहदगी के ऐलान के पीछे बड़ों की मशावरत शामिल है। अब चौधरी हुसैन इलाही के बैरून मुल्क वापसी के बाद अपने सियासी तयन का फैसला भी कर दिया जाएगा, जिसके लिए ये बात भी वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है कि चौधरी बरादरान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा हिस्सा बनने जा रहे हैं और इसी जमात के टिकट पर आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे। जबकि चौधरी शुजात हुसैन के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग काफ को खत्म करके मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनेंगे। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि चौधरी परवेज इलाही, चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी मोनस इलाही और चौधरी हुसैन इलाही अपने अपने हल्का अहबाब में तगड़ा असर रसूख रखते हैं और अगर चौधरी सालक हुसैन को गुजरात के किसी हल्का से इंतखाबात में हिस्सा लेना पड़ा तो वो इतनी सियासी कुव्वत नहीं रखते कि वो कामयाब हो सकें, जिसके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स की हमदर्दी लेने के लिए मुस्लिम लीग नून की टिकट हासिल करें। अगर ऐसा भी होता है तो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फिर भी चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे, चौधरी वजाहत हुसैन और उनके साहबजादे ही आम इंतखाबात में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चौधरी हुसैन इलाही की तरफ से मुस्लिम लीग काफ को खैरबाद कहने के ट्वीट के बाद बहुत सी अहम शख्सियात मुस्लिम लीग काफ को अब तक खैरबाद कह चुकी हैं और चौधरी बरादरान के फैसला के बाद ज़िला गुजरात की तारीख का सबसे बड़ा रेला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होकर तहरीक इंसाफ को ज़िला गुजरात की एक नाकाबिले शिकस्त जमात बना देगा। वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का सियासी ग्राफ सबके सामने है। प्रिंस शाहिद भुट्टा, BB1 न्यूज़, जलालपुर जट्टा।